بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآلہ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، قرآن مجید فرقان حمید کے 114 سوروں میں سے سب سے مختصر ترین سورہ سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ اس چھوٹے سے سورہ میں پروردگار اپنے حبیب کی دل کی تشفی کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو اولاد کثیر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم تحفہ ہے کہ اس کے شکریہ کے لیے فصلی لربک، پس فوراً اپنے رب کی نماز ادا کرو، وانحر، اور فقط نماز ہی نہیں بلکہ پروردگار کی نماز اور عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کے لیے قربانی بھی پیش کرو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ زہرا کی شکل میں عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ مختصر ترین سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تشفی کے لیے اس وقت نازل ہوا کہ جب وہ بکواس کرتے تھے حضرت کو کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور پھر وہ اس بات کو بھی خوشی محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے جو ان کو بیٹے دیے تھے تو وہ تو واپس لے لیے، اور اب جب تک ان کی زندگی ہے اس وقت تک یہ اپنے مذہب اور اپنے دین کی اشاعت کرتے رہیں گے، جیسے یہ فوت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، ان کا مذہب بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔
وہ یہ سوچتے تھے چونکہ ان کے ہاں تو اولاد فقط بیٹے ہوتے تھے اور نسلیں بیٹوں سے وہ ان کے ہاں چلتی تھیں، تو اللہ نے نظام کو بدلا، بیٹی کو اتنا مقام اور معیار اسلام میں عطا فرمایا کہ اپنے سب سے بڑی ہستی کی نسل اس بیٹی سے چلائی کہ جسے اس دور میں لوگ اولاد ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اور اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ مقام اور معیار عطا فرمایا کہ وہ رسول اکرم کی اولاد اور نسل کی بقا کی ماں قرار پائیں۔ رسول اکرم کی 9 بیویاں، ان 9 بیویوں میں سے فقط 2 بیویوں کے علاوہ کسی بیوی کی ہاں اولاد نہیں ہے۔ ایک پہلی بیوی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ملکۃ العرب کا لقب پائیں اور بہت ہی کمال اور باعظمت ترین بیوی تھیں۔ بس بیوی کی عظمت کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اپنی اس کنیز خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام بھجوایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اور رسول اکرم بھی اس اپنی محترمہ زوجہ پر فخر کیا کرتے تھے اور ازواج کے درمیان بیٹھ کر اس بی بی کے تذکرے اکثر کیا کرتے تھے۔ ایک تو تذکرہ یہ کہ حضرت فرماتے تھے کہ خدیجہ میری وہ باعظمت بیوی تھیں کہ جن کو اللہ نے میری نسل کی اور اولاد کی ماں قرار دیا۔ دوسرا یہ فرماتے تھے اپنی بیویوں کو کہ خدیجۃ الکبریٰ میری وہ باعظمت بیوی تھیں کہ جس نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا۔ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لے آنے والی بی بی جس پر شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پہلی نماز جو خانہ کعبہ نے رسول نے پڑھائی، خانہ کعبہ مسجد حرام میں رسول اکرم نے نماز کے فرض ہونے کے بعد پہلی نماز جو پڑھائی اس کے مقتدی فقط 2 تھے، ایک خاتون اور ایک بچہ۔ بچے کی عمر 13 سال تھی اور خاتون کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ رسول اکرم کی جماعت میں پہلے نمازی تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ وہ باعظمت بی بی ہے کہ جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور یہ حضرت کی حدیث ہے، فرمایا کہ ما قام دینی ولستقام، ما قام دینی ولستقام الا بمال خدیجۃ الکبریٰ وسیف علی ابن ابی طالب، کہ میرا دین قائم نہیں ہوا، میرے دین نے سینہ نہیں ٹیکا، میرے دین نے استقامت کی منزلت حاصل نہیں کی، مگر استقامت کی منزلت حاصل کی ہے، اسلام کا پودا پھلا پھولا ہے تو 2 چیزوں سے، ایک مال خدیجۃ الکبریٰ اور ایک تلوار علی ابن ابی طالب۔ یہ 2 چیزیں کام آئیں تو دین کا درخت پھل آور ہوا، دین کامیابی کی منزل تک استقامت تک جوان ہوا، 2 چیزوں کے پانی لگنے سے، ایک مال خدیجۃ الکبریٰ
اور دوسرا سیف علی ابن ابی طالب۔ اب سوال یہ ہے کہ مال خدیجۃ الکبریٰ پہلے کام آیا یا پہلے تلوار علی ابن ابی طالب کام آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی باعظمت تلوار وہ بھی دین کو بعد میں کام آئی، سب سے پہلے جس کو دین کا پانی لگا وہ مال خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں کا مال تھا جو اسلام پہ خرچ کیا جا رہا تھا اور اسلام پھلتا پھولتا چلا جا رہا تھا۔ اور بی بی ملکۃ العرب تھی اور بی بی کے خزانے، بی بی کا مال اتنا تھا کہ تقریباً اکثر عرب کے لوگ بی بی کے مقروض تھے، اور بی بی فرماتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اعلان فرما دیں کہ پس تم میری تصدیق کرو، کلمہ الہی پڑھو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، میں تمہارا قرضہ معاف کرتے چلی جاؤں۔ پہلی ہجرت حبشہ، 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو جینے کی اجازت نہیں تھی، ان کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں تو کلمہ بڑا مفت میں سمجھیں مل گیا، پیدا ہوئے تو ایسی گود ملی جس میں لوری ہی اہل بیت کی محبت کی دی گئی، علی کی کان میں اذان سنائی دی گئی، بائیں کان میں اقامت دی گئی، اور گھٹی بھی خاک کربلا کی دے دی گئے۔ اور حضرت نے یہ فرمایا تھا حنکو اولادکم بتربت الحسین، اپنی اولاد کو پہلی خوراک گھٹی دنیا کی جو دینی ہے وہ تربت حسین کے ساتھ دو، تاکہ پہلے دن ہی کربلا سے رابطہ استوار ہوتا چلا جائے اور یہ خاک کربلا خون بن کر اس کی رگوں میں گھل جائے اور وہ کربلائی کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو بہرحال ہم یہ مال خدیجۃ الکبریٰ تھا کہ جس سے ہجرت حبشہ ہو رہی تھی۔ حبشہ ایک ملک ہے، نجاسی اس کا بادشاہ تھا، یہاں تقریباً 80 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، کچھ خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور جو حضرت عمار یاسر کے والدین کو قتل کر دیا گیا اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر وہاں جو مسلمان ہوتا ان کو وہ لوگ پکڑ لیتے، یا کلمہ چھوڑو یا پھر ان کے اوپر عذاب کرتے، گرم ریت پہ لٹا دیتے، اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے، ستون کے ساتھ باندھ کر ظلم کرتے، مطلب جو ان سے ہو سکتا تھا وہ اسلام مٹانے کی کوشش کرتے، اور جو اسلام میں آتا انہیں تکلیف پہنچاتے، اور اکثر غریب لوگ پہلے مسلمان ہوئے۔ مطلب یہ بھی کوئی عجیب کیفیت ہے، امیروں کو بعد میں خیال آیا، لیکن پہلے جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور حضرت ابو ذر ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت مقداد غلام ہے، کالا غلام ہے، حضرت بلال کالا غلام ہے۔ کہتے ہیں کچھ کالوں نے ایسا اسلام پہ اپنا خرچ کیا اور اسلام کی خدمت کی کہ لوگوں کو آج تک وہ کالے اچھے نہیں لگتے۔ پہلے کالے حضرت بلال علیہ رحمہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت قمبر وہ بھی کالے غلام تھے، اور تیسرے وہ کعبہ کا غلاف ہے اور حضرت مولا غازی عباس کا علم ہے۔ تو اس طرح یہ وہ مطلب رم تو کالا ہے لیکن خدمت دین کرنے میں کس منزل پہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کی جو ڈھال بن رہی تھی وہ مال خدیجۃ الکبریٰ۔ ہجرت حبشہ ہوئی، حضرت جعفر طیار ان کو لے کر سمندر کے راستے سے گئے، اور جو خرچہ، جو پیسے، جو کچھ، آخر 80 بندے کو لے کے غیر ملک لے کے جا رہے ہیں تو خرچہ ہو رہا ہے اس میں، اور یہ خرچہ مال خدیجۃ الکبریٰ۔ اور پھر یہاں سے کفار مکہ کا بندہ وہاں پہنچ گیا نجاشی کے پاس کہ جی یہ تو ہمارے بندے ہیں،
اور یہ آپ کے پاس ہم سے گویا چھپ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار، وہ جو حضرت مولا علی علیہ السلام کے بھائی، جو اس وقت بھی جنت میں 2 پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، وہ جعفر طیار کو جب نجاشی نے بلایا کہ آپ واقعاً ان کے بندے ہیں، اور اس وقت حضرت جعفر طیار نے انہیں بتایا کہ ہم ان کے بندے نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ہمارے رسول ہیں اور وہ ایک دین لائے ہیں، اور وہ دین ما سلف ادیان کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ ما سلف ادیان جیسے عیسائیت ہے، یہ یہودیت، جو یہ مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس وقت جب اس نے، چونکہ وہ عیسائی تھا، تو اس وقت حضرت مریم کے بارے میں تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی، جس سے نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے، اور میں نجاشی نے اس کو بھگا دیا، اور حضرت جعفر طیار سے فرمایا کہ خبردار، آپ کو کوئی میلی آنکھ نہیں دے سکتا، یہ ملک آپ کا ملک ہے، جدھر چاہو جیسے آپ کی مرضی، آپ اس پورے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ اور پھر اس وجہ سے دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی، کچھ لوگ جیسے پھر مسلمان ہوئے تو پھر اس پہلے ہجرت سے میں تھوڑے تھے، دوسری میں اور زیادہ لوگ آئے، اور اس طرح پھر ایک قسم کی یہ ڈھال بن گئی مسلمانوں کے، ورنہ تو وہ جینے نہیں دے رہے تھے، مار رہے تھے، پکڑ رہے تھے۔ اور اس طرح حضرت ابوذر کے اسلام کی آپ تاریخ پڑھیں کہ حضرت ابوذر مسلمان کیسے آ کے تصدیق کی، رسول اکرم کی کلمہ کتنی مشکل انداز میں پڑھا، یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ اور وہ تو بھیڑیں بکری حضرت ابوذر چلا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بھیڑیا بھیڑوں پہ حملہ آور ہو گیا، اور جیسے ایک چروایا بھیڑے کے پیچھے ایک اپنا ڈنڈا سوٹا لے کے بھاگتا ہے، تو حضرت ابوذر نے اس بھیڑیوں کو بھگایا، لیکن بھیڑیا دوسری طرف سے حملہ آور ہو گیا، دوسری طرف سے بھگایا، تیسری طرف سے حملہ آور ہو گیا، تیسری طرف سے بھگایا، چوتھی طرف سے حملہ آور ہو گیا۔ حضرت ابوذر بھیڑیے کو بھگاتے وہ حملہ آور ہو جاتا، بالآخر تھک گئے، اور تھک کے بھیڑیے سے بات کرنے لگے، تو کتنا بے حیا اور بے شرم بھیڑیا ہے، میں نے تو آج تک ایسا بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا، ایک طرف بھگاتے تھے بھاگ جاتا تھا، میں بھگاتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے۔ تو بھیڑیا بھی رک کے عربی میں بات کرنے لگا، بھیڑیا بولا، حضرت ابوذر کے سامنے بھیڑیا بولا، کیا بولا؟ ابوذر، بے حیا اور بے شرم میں نہیں ہوں، بے حیا اور بے شرم تو مکے کی وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے رسول اللہ جیسا پروفٹ اور پیغمبر عطا فرمایا ہے، اور وہ ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ بھیڑیا کیا کوئی بھیڑے کھانے آیا تھا؟ در حقیقت ابوذر کو بتانے آئے تھے کہ ابوذر، اب آپ کے آقا نامدار حضرت رسول اکرم سرکار کی گویا آمد ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ رسالت کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں، اب بھیڑے چھوڑو اور اس اپنے مقام اعلیٰ تک، اس درسگاہ الہی میں پہنچو۔ تو حضرت ابوذر نے واقعاً اپنے ریوڑ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی کے حوالے کیا کہ تم یہ سنبھالو، میں تو مکے جا رہا ہوں۔ اور مکے آئے تو آگے رسول اکرم تک پہنچنا آسان نہیں تھا، مشکلات تھیں۔ حضرت حمزہ اور دیگر حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت حمزہ، یہ دو حضرت کے چچا، یہ حضرت کی باقاعدہ بہت حفاظت کرتے تھے، اور حضرت تک ڈائریکٹ کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، اور گویا کچھ چیک پوسٹیں تھیں کہ پہلے آپ ان کے پاس آئیں، پھر ان کے پاس آئیں، پھر اپنی حالات کیفیت بتائیں، بعد میں آپ رسول اکرم کو ملے۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب نے حضرت حمزہ کے پاس بھیجا، حضرت حمزہ نے پھر حضرت عبیدہ کے پاس، اور اس طرح پھر حضرت رسول اکرم تک پہنچے، اور پھر رسول اکرم انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور پھر وہ واپس گئے، اور پھر حضرت ابوذر جو ایمان کے 8ویں درجے پر فیض ہوئے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کی جا رہی تھیں حضرت مالک خدیجۃ الکبریٰ سے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بی بی اتنی باعظمت بی بی تھی کہ انہوں نے سب کچھ رسول پہ قربان کر دیا۔ وہ جو ملکۃ العرب تھی، ملکۃ العرب تنہا رہنے لگی، عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا، تنہا رہنے لگیں۔ اور جب تنہا، اب 2 بیٹے تھے وہ بھی اللہ نے واپس لے لیے، تو پھر جب بی بی
جن کے آپ ایام منانے آئے بیٹھے ہیں، یہ 20 جمادی الثانی کی ڈیٹیں ہیں، تو یہ اس کے لیے پیچھے رسول اکرم کو بی بی کا جو تحفہ ہے لینے کے لیے معراجوں پہ جانا پڑا۔ علماء فرماتے ہیں کہ باقی 13 معصومین پاک اسلاب اور پاک ارحام سے آئے، جیسے آپ زیارت اس میں وارث میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ انی اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ جملے امام صادق علیہ السلام کے ہیں، یہ زیارت وارث امام صادق علیہ السلام کی ہے، امام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے حجت خدا کے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اے میرے جد حسین کہ آپ پاک اسلاب سے گزر کے آئے اور پاک ارحام سے گزر کے آئے۔ یہ پاک اسلاب اور پاک ارحام سے باقی انبیاء، اولیاء، اوصیاء، یہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں معصوم ہوتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد بھی یقیناً معصومیت کی اس درجے پر کہ جہاں نبی امام معصوم ہوتا ہے اس پر تو نہیں، لیکن وہ ترک اولا ان سے سردر نہیں ہوتا، اور وہ یقیناً باعظمت ترین اور پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں جتنے بھی آباء و اجداد انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے اور ائمہ کے ہیں۔ تو اس لیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام، مولا خود رسول اکرم، باقی ہستیاں پاک اسلاب سے اور پاک ارحام سے گزر کے آئیں، لیکن بی بی کسی صلب سے نہیں آئی، بی بی کسی پاک رحم سے گزر کے نہیں آئی۔ رسول اکرم کو معراج پہ جانا پڑا، اور معراج پہ رسول اکرم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس جنت کی سیر میں ایک درخت جو سیب کی شکل کا تھا وہ چمک رہا تھا، اس کے اندر سے جنت کا درخت، اس سے نور نکل رہا تھا، تو رسول اکرم نے اس جنتی درخت جو سیب کی کیفیت کا تھا اس سے ایک سیب توڑ کے تناول فرمایا۔ در حقیقت وہ سیب نور زہرا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور رسول اکرم نے جیسے وہ سے تناول فرمایا تو وہ نور زہرا رسول اکرم کے اندر صلب میں منتقل ہوا، اور پھر جب واپس آئے نا تو رسول اکرم کو یہ گھر جانے کے لیے اللہ نے 40 دن تک روک دیا تھا کہ 40 دن آپ گھر نہیں جا سکتے، خدیجۃ الکبریٰ تنہا رہیں گی۔ اب حضرت نے پیغام بھیجا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب میں گھر نہیں آؤں گا، اور آپ شام ہوتے ہی اپنا دروازہ بند کر دیا کریں، میں 40 دنوں کے بعد آؤں گا۔ اور رسول اکرم ماہ رمضان روزے رکھتے تھے، تو وہ بھی اسی میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں حضرت فاطمہ بنت اسد، ویسے بھی وہ پالتی تھیں، ان کو حضرت ماں کہتے تھے، پالا بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے تھا، اور بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پیار کرتی تھی، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتی تھیں، اور حضرت ابو طالب جیسے یہ دونوں ہستیاں مربی تھی رسول اکرم کی، اور رسول اکرم کو ایسا پالا بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہ وہ جو دوپہر کی روٹی کے کچھ ٹکڑے جو صبح کے کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد کہتے تھے، اپنے بچوں کو نہیں دیتی تھیں، رسول اکرم کو پہلے دیا کرتی تھی۔ اس طرح شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد بی بی اپنے بچوں کو رات کو اٹھ اٹھ کر رسول اکرم کے بستر پہ سلاتی، اور بستر رسول کا تبدیل کرتی رہتی تھی کہ ہمارے بچے کام آ جائیں، ہمارے بھتیجے کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ کس عظمت کی ہستیاں، کوئی ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے والا؟ لیکن حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد اس گوہر نایاب کی اس طرح حفاظت کر رہے تھے۔ شیب ابی طالب بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، یا پیاسے پانی ہوتا تھا تو خوراک تو نہیں ہوتی تھی، اور پتے کھاتے تھے، پتے، اور پتے بھی کیا کہ وہ کوئی سبزہ تھا، وہ بھی تو ایک گھاٹی تھی جو سارے کالے پہاڑ کے اندر گویا ہے، اور ایک ایریا تک آگے کو جانے نہیں دیتا تھا، کسی کو کوئی آنے نہیں دیتا تھا، اور 1-2 دن کی بات نہیں، 3 سال کی پابندی۔ اور ان 3 سالوں میں
کیا حال ہو گیا تھا حضرت ابو طالب کا حال اتنا اس کیفیت میں جا پہنچا تھا کہ حضرت ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اس دنیا پہ نہ رہ سکیں، شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت نہ کر سکیں۔ تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب، یہ وہ اولین ہستیاں ہیں اسلام کے ستون کو بلند کرنے والی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو ہمیشہ کا پانی عطا فرمایا۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس رسول اکرم رہتے تھے، افطار بھی مولا علی کے ساتھ کرتے اس طرح۔ تو جب 40واں دن آیا اور آخری افطاری تھی تو اس وقت افطار اللہ کی طرف سے آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جنت سے ایک تشت تھا جس میں جنتی پانی اور جنتی فروٹ اور جنتی کھانا رکھا ہوا تھا، اور وہ رسول اکرم کو پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کھانے میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، حتیٰ امیر المومنین بھی اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ جو جنت سے کھانا آیا تھا وہ خالصتاً مولا رسول اکرم کے لیے آیا تھا۔ رسول اکرم نے اس سے کھانا تناول فرمایا، پانی پیا جتنا ان کے لیے طلب تھی، پھر جو بچا وہ واپس جنت میں گیا۔ وہ حضرت نے تناول فرمایا، پھر 40 دن کے بعد جب پھر گھر آئے تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن میں یہ نور منتقل ہوا، اور پھر جب حضرت گھر جاتے تھے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو باتیں کرتے محسوس کرتے اور پوچھتے، خدیجہ گھر میں تو تھا کوئی نہیں، آپ گفتگو کن سے فرما رہی ہوتی تھی، کن سے باتیں کر رہی ہوتی تھی؟ تو اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی، یا رسول اللہ، جو میرے بطن میں فرزند ہے نا، جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو وہ میری مونس بن جاتا ہے اور وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اس وقت رسول اکرم فرمایا، خدیجہ یہ آپ کے بطن میں بیٹا نہیں ہے، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ایک ایسی بیٹی ہے جو 11 اماموں کی ماں قرار پائے گی۔ یا الہ یا الہ یا الہ۔ تو حضرت فاطمہ سیدات النساء العالمین تو اتنی بعظمت بی بی ہیں جو بطن میں اپنی ماں کی مونسہ قرار پائیں، اور بی بی کی آمد بڑی عظیم ہے کہ اس کے لیے 4 عظیم بیویاں تشریف لائیں، اس لیے کہ جب کوئی پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں تو ایک خاتون کو کچھ بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں تو عورتوں نے تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ تم ایک یتیم کے ساتھ بیاہ گئی ہو اور تم تو ملکۃ العرب تھیں، اور جب کہ اپنا سب کچھ تم نے ان پہ قربان کر دیا ہے، تو اس طرح وہ سہیلیاں سہیلیاں سب چھوڑ گئی تھیں، تنہا ہو گئی تھیں بالکل۔ لیکن اللہ نے تو تنہا نہ چھوڑا، 4 بعظمت بیویوں کو بھیجا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور ایک حضرت آسیہ، اور ایک حضرت مریم، اور چوتھی بیوی حضرت سارہ، یہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں ملتا ہے۔ یہ 4 بیویاں، حضرت سارہ، یہ 4 بعظمت ترین بیویاں آئیں اور رسول اکرم کی اس بعظمت خاتون کی خدمت میں ہو رہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آمد گویا ان کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اور بی بی کی جو نام ہے نا وہ 9 نام ہیں، 9 کے 9 نام اللہ نے رکھے ہیں، اور ان 9 ناموں میں سب سے پہلا نام جو بڑا بعظمت نام ہے وہ ہے فاطمہ۔ بی بی کے اس نام پہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور 9 ناموں کی انبیاء ائمہ اطہار علیہ السلام نے وجہیں بھی بیان فرمائی ہیں، خود سرکار نے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، یہ نام میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ لیکن آج میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں بی بی اتنی بعظمت ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کے لیے یہ جملے فرماتے تھے، ابنت فاطمہ تو ہے یا حوراء الانسیہ، میری بیٹی فاطمہ حوراء انسیہ ہے، یعنی انسانی شکل میں حور ہے، سوائے سیدہ کے کوئی خاتون انسانی شکل میں حور نہ ہوئی۔ یہ صرف سیدہ کی ذات ہے کہ جو انسانی شکل میں
حور ہے۔ دیکھیں خواتین پہ اللہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہے کہ وہ اس مہینے میں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن ایام میں وہ مصلی عبادت پہ نہیں آ سکتی۔ یہ مردوں تمہاری عظمت ہے کہ اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں اپنی عبادت سے منع نہیں فرمایا، لیکن پھر بھی ہم عبادت سے دور رہیں۔ یہ مردوں کی عظمت ہے گویا اس حوالے سے کہ وہ زندگی کے جس لمحے بھی چاہیں عبادت خدا کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے یہ آپشن نہیں ہے۔ ان کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں کہ جن میں ان کو روزے سے بھی روک دیا جاتا ہے اور ان کو نماز سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور وہ جو نماز ہوتی ہے وہ تو معاف کر دی جاتی ہے، اور جو روزے ہوتے ہیں ان کی قضا بہرحال بعد میں کرنا لازم ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتے ہیں اس کی بھی فقہ میں وجہ موجود ہیں۔ قبلہ کی آمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں، صلی علی محمد۔ تو دو بیویاں ایسی ہو گزری جن کو عبادت سے روکا نہیں گیا۔ باقی کائنات میں جتنی بھی خواتین آئیں ان کو وہ عارضہ لاحق ہوا اور انہیں عبادت سے کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا۔ عورت ناقص العقل ہے، ناقص المیراث بھی ہے۔ عقل اس لیے ناقص العقل ہے کہ اس میں کچھ دن عبادت سے اسے روک دیا جاتا ہے، اگرچہ استحباب اس بات کا ہے کہ جن دنوں عورت کو عبادت نہیں کر رہی ہوتی، نفاس میں آئے، استحاضہ تو ویسے پاکیزہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن حیض میں آئے یا نفاس میں آئے، تو ان دو کیفیتوں میں اس کو حکم ہے کہ جتنے لمحے تم پہلے عبادت کیا کرتی تھی ان کو باوضو ہو کر مصلی پہ آئیں اور تسبیح پڑھتے رہے۔ لیکن یہ ہماری خواتین ایسے بہت کم کرتی ہیں کہ بھئی جب اس عارضے میں آئے تو بس چھٹی نہیں، چھٹی ہے ٹھیک ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نہ آئیں مصلی عبادت پہ، لیکن اگر آپ ایک عظمت حاصل کرنا چاہتی ہیں اور ایک انسانیت کے معراج تک جانا چاہتی ہیں تو مطلب وضو کرنے میں کوئی عرض نہیں ہوتا۔ وضو اگرچہ وہ وضو کام نہیں آئے گا کہ وہ وضو جس طرح وضو کے فائدہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ سکیں، وضو کا فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے لفظوں کو ہاتھ لگا سکیں، یہ فائدہ وضو نہیں پہنچائے گا، لیکن بہرحال ایک تھوڑی بہت اس کی تازگی اور پاکیزگی ایک روحانی طور پر تو آئے گی نا کہ وضو ہے۔ اور یہ حکم جو ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو، تو کیا خواتین ان 7-8 دنوں میں بالکل وضو نہ کریں، بغیر وضو کے سوئیں؟ نہیں، کر لیں وضو، اللہ ثواب دینے والا ہے۔ اگرچہ اس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن وضو کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاتھ دھونے میں، چہرہ دھونے میں، ہاتھ اور چہرہ ہی تو دھونا ہوتا ہے، دو چیزیں وضو میں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان میں آ کے تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، تسبیحات اربع، یہ بہت عظیم چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی بی بی کے موضوع میں ایک بی بی ہے تسبیح، اور تسبیح کیا ہے، تقدیس کیا ہے، تعلیل کیا ہے، یہ بھی ایک دن میں اس پہ بھی تھوڑی بہت گفتگو۔ تو بہرحال بی بی کے جو باعظمت ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بی بی فاطمہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے اور حوراء الانسیہ ہے۔ کوئی خاتون حضرت مریم بطول تو ہیں لیکن حوراء الانسیہ کا لقب نہ پا سکیں۔ وہ مصطفیٰ ہیں، بی بی مریم مصطفیٰ ہیں، اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا۔ ملائکہ کہتے تھے جب آتے تھے محراب حضرت مریم میں، ان کے حجرے میں جب آتے تھے ملائکہ، تو حضرت کیا فرماتے تھے؟ اللہ کی طرف سے ملائکہ آ کے فرماتے تھے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاکیزہ اور طاہر بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو عالمین کی عورتوں کے درمیان منتخب فرمایا ہے۔ یہ 3 باتیں حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے بتائیں، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ لیکن اللہ نے ہمیں
تحفہ عطا فرمایا، رسول کو تحفہ عطا فرمایا سیدہ کی شکل میں، اس کا مریم بھی مقابلہ نہ کر سکیں۔ کسی نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ مریم بھی تو عورتوں کی سردار اور آپ کی بیٹی بھی عورتوں کی سردار، تو کیا ان پہ قرآن دلالت کر رہا ہے؟ قرآن ان پہ نص ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرا کے، قرآن ان کی طہارت کی گواہیاں دے رہا ہے، اور ان کو واصطفیٰ کے علی نساء العالمین کا جملہ قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی بھی سیدۃ نساء العالمین ہے اور مریم بھی سیدۃ نساء العالمین۔ فرمایا کانت مریم سیدۃ نساء عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن ابنتی فاطمہ تو یہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، میری بیٹی اولین اور آخرین اور خود مریم کی بھی سردار ہے۔ کائنات میں کوئی اللہم صلی علی محمد آل محمد، کائنات میں کوئی عورت بی بی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک روایت، یہ اہل سنت کی کتاب میں 3 روایتیں موجود ہیں کہ حضرت نے فرمایا، وہ اہل سنت راوی محدثین اس کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابنتی فاطمہ تو یہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بی بی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور تیسری روایت ہے کہ بی بی مومنات عورتوں کی سردار ہے۔ تو مومنات ہوں اور اہل جنت ہوں، اولین اور آخرین ہوں، تو ساری جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بی بی کی ذات پر اونچی صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ جملہ فرماتے تھے حضرت، ابنت فاطمہ تو ہیا ثمرۃ فؤادی، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ثمرۃ فؤادی میرے دل کا پھل ہے، میرے دل کا میوہ ہے، ثمرۃ فؤادی۔ ابنت فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، اور ابنت فاطمہ تو ہی حوراء الانسیہ، اور ابنت فاطمہ تو ام ابیہا، میری بیٹی فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ آج تک کوئی بیٹی بابا کی ماں نہ بنی، یہ واحد زہرا بتول ہے جو بابا کی ماں قرار پائی۔ ماں، علماء نے یہاں 3 معنی ماں کے لکھے ہیں، ام کے معنی۔ پہلا معنی ام کا ہے مقصد، دوسرا معنی ہے مرجع، مقصد، یعنی سرکار کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ تو اپنے بابے کا مقصد ہے۔ کیسا بابا؟ جو سیدۃ نساء العالمین جیسی بیٹی کو اپنی ام قرار دے رہا ہے۔ بابا اتنا عظیم ہے کہ سید المرسلین ہے، اور بیٹی کو ام یعنی مقصد قرار دے رہا ہے۔ تو مقصد حضرت کے عمل سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت جو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے فَأَجْلِسَهَا فِي مَجْلِسِ، جس جگہ خود بیٹھے ہوتے اس جگہ زہرا کو بٹھا دیتے تھے۔ وہ مسند رسالت گویا بیٹی کو پیش کر دیتے تھے۔ اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ بیٹی بیٹھی رہتی، بابا کھڑا رہتا، اور پھر فرماتے کہ بیٹی تو میرا گویا مقصد ہے، ام کہہ کر مقصد بتاتے ہے۔ اور ایک ام کا معنی مرجع۔ اچھا، یہ مقصد کے لیے یہ بات بھی بتاتی ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت تطہیر، یہ حدیث قصہ کے اندر جو سارا قصہ ہے یہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کا قصہ ہے۔ تو آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد راویوں نے لکھا کہ رسول اکرم جب مسجد میں جاتے تھے اور مسجد سے واپس آتے تھے، مسجد کے دروازہ کے ساتھ ہی بی بی کا دروازہ تھا نا، یہ آپ سد الابواب ایک حدیث ہے، سد الابواب، کچھ حدیثیں بھی مشہور ہیں، مثلا حدیث ثقلین، حدیث طائر، حدیث غدیر، یہ بچوں کو بھی یاد ہے۔ حدیث غدیر بچوں کو یاد ہے یا نہیں؟ حدیث ثقلین انی تارک فیکم مستقلین، حدیث طائر ہے، اس طرح بہت ساری حدیث منزلت ہے،
اسی طرح ایک حدیث ہے، حدیث سد الابواب، ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، حدیث سد الابواب۔ صد معنی ہوتا ہے بند کرنا، اور ابواب ہے باب کی جمع۔ تو کیا ہے یہ سد الابواب؟ یہ ہے کہ جب مسجد خانہ حضرت رسول اکرم نے مدینے میں آ کے مسجد نبوی بنائی تو ادھر ادھر سارے جو انصار تھے مہاجرین تھے انہوں نے بھی اپنے گھر بنا لیے، خصوصاً حضرت مولا علی علیہ السلام نے بھی ساتھ گھر بنایا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے گھر بنایا، حضرت ابو بکر نے بھی گھر بنایا، حضرت عمر نے بھی گھر بنایا، حضرت عثمان نے بھی گھر بنایا، طلحہ نے بھی گھر بنایا، زبیر نے بھی گھر بنایا۔ یہ سارے بالکل مسجد کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر بنا لیے، اور ہر ایک نے اپنا دروازہ مسجد میں کھول دیا۔ یہ مسجد ہے نا، مثلا ادھر بھی دروازہ، ادھر بھی دروازہ، ادھر بھی، ہر طرف سے دروازے تھے جو اپنے گھر سے ہی مسجد میں آ جاتے تھے۔ اور جب آتے تھے تو جب کبھی کوئی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ پاک نہیں ہوتے تھے اور مسجد میں آ جاتے تھے یا مسجد سے گزر جاتے تھے، تو اس طرح کی کیفیت اللہ کو ناپسند آئی۔ اللہ نے اپنے حبیب پہ گویا یہ وحی نازل کی کہ اب دروازے مسجد پہ بند کر دیے جائیں، الا بابا علی، سارے دروازے مسجد کے بند کر دو مگر علی کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ یہ عظمت زہرا ہے اس میں کہ وہ پاکیزہ ترین ہستیاں تھیں، اور پھر جب دروازے حضرت نے بند کر دیے تو لوگوں پہ شاک گزرا، جن کا دروازہ بند ہو چلو سارے بند ہو جاتے تو پھر بھی بات کچھ بنتی تھی، لیکن ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، باقی 8-9 دروازے بند ہو رہے ہیں۔ حضرت بکر کا بھی دروازہ بند، حضرت عمر کا بند، حضرت عثمان کا بند، طلحہ زبیر کا بند۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ان کے، اگرچہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے معتبر، لیکن ان کے ہاں تو ہے نا کہ وہ اس کو معتبر کہ مثلا مبشرہ ہستیوں میں سے ہیں، لیکن تو وہ آ گئے یہ ہستیاں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی جو حضرت کے چچا تھے، وہ حضرت کی خدمت میں آگے کہنے لگے کہ میں تو آپ کا چچا ہوں، میرا بھی دروازہ بند کر دیا۔ حضرت نے فرمایا آپ کو پتہ تو ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کام کرتا نہیں ہوں، میرا جو کام ہوتا ہے وہ حکم الہی سے اور آرڈر الہی کے سائے میں ہوتا ہے۔ تو میں نے اگر کوئی دروازہ کھلا رکھا ہے یا کسی دروازے کو بند کیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق کیا۔ اس لیے حضرت کا یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی اور گھروں میں کوئی مشکل ہو سکتی تھی لیکن اس گھر میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس گھر میں بطول رہتی ہے، اس گھر میں عذرا رہتی ہے، اس گھر میں حورال انسیہ رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، لیکن فاطمہ زہرا شوہر رکھتے ہوئے بطول ہے۔ اپنا شوہر ہے ان کا، اور شوہر وہ ایسا شوہر کہ جو مطلب کسی منزلہ کوئی ان کی منزلت تک بعد الرسول وہ بزرگ تر ہستی ہیں، لیکن شوہر رکھتے ہوئے بطول ہونا اور بعظمت ہونا اس کا کوئی اور معیار اور مقام ہے۔ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ ما صلی علی محمد آل محمد۔ ایک لمحے کے لیے بھی بی بی کی عبادت ان سے جدا نہیں، اور بی بی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں روکا گیا۔ اچھا بی بی کے بچے بھی تو پیدا ہوئے۔ اچھا یہ بات کہ ظہور ہوا یا نزول ہوا یا ولادت ہوئی، یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت کیا فرماتے ہیں، لیتنی لم تلدنی امی، مطلب مصائب کا ایک جملہ ہے نا، کہ حضرت فرما رہے تھے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ لیتنی لم تلد، یہ ولادت سے ہے نا، تلد، مجھے نہ ولادت کیا ہوتا نہ جنا ہوتا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، تو ولادت کا ہے نا، اللہ کو کسی نے نہ جنا ہے نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اسی طرح حضرت تو کیا فرماتے ہیں کہ گویا مجھے ماں نے جنا، نہ جنا ہوتا میں یہ منزل نہ دیکھتا۔ تو ولادت تو ہے نا۔ اور پھر یہ حضرت محسن کی جو شہادت ہے، یہ حضرت محسن کی شہادت بی بی کے بطن میں ہے۔
تو بطن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی بطول ہے، بی بی عذرا ہے، بی بی طاہرہ ہے، بی بی مطہرہ ہے، بی بی بعظمت ترین ہے۔ ہم ان ہستیوں کی ولادتوں کو اپنی ولادتوں پہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس طرح کہ کوئی ہماری ولادت نجاستوں اور کثافتوں کی کیفیت میں ہوتی ہے، ان ہستیوں کی ولادت بھی کوئی اس طرح نہیں، پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماء یا حضرت ام ایمن بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے طلب فرمایا ہے بیٹا، میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن ابھی تو ہم نے غسل ہی نہیں دیا۔ یعنی رسول اکرم اتنے انتظار میں تھے کہ جیسے میرے حسین دنیا میں آئے فوراً میں اپنے ہاتھوں پہ لوں۔ اتنا جلدی حضرت رسول اکرم نے اپنے بچے حسین مولا کو طلب فرمایا کہ حضرت بی بی ام ایمن فرمانے لگی کہ ابھی تو ہم نے غسل میں دیا۔ اس وقت رسول ناراض ہو گئے، فرمایا انتے تغسلین، تو ہے میرے حسین کو غسل دینے والی، میرا حسین تو پاک و پاکیزہ پیدا ہوا ہے، انہیں غسل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پاک و پاکیزہ ہے۔ یقیناً یہ ہستیاں اسی طرح خود بی بی اسماء یہ راوی ہیں کہ جب امام حسن مجتبیٰ کی 15 رمضان المبارک کو ولادت ہوئی، بی بی روزے سے تھی اور نماز ظہر پڑھ کے بی بی نے امام حسن مجتبیٰ کو جنم دیا، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد کہتی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا بی بی نماز عصر کے لیے مصلی عبادت پہ موجود تھے۔ یہ ہے بطول، یہ ہے عذرا کا معنی کہ وہ ان کثافتوں سے، اس کے طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں عام خواتین میں، ان سے بی بی پاک و پاکیزہ ہیں، بی بی بطول اور عذرا ہیں، بی بی حوراء الانسی ہیں۔ تو رسول اکرم گویا یہی فرماتے تھے کہ 9 مہینے، بس آخری بات، 9 مہینے اس آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد بی بی اس دروازے پہ جسے اللہ نے کھلا رکھا تھا، اس دروازے پہ رسول رکے۔ 9 مہینے میں ہر نماز سے پہلے نہیں، ہر نماز سے پہلے بھی، ہر نماز کے بعد بھی۔ روزانہ کتنی دفعہ نماز پڑھنی ہوتی؟ 5 دفعہ۔ رسول تو 6 دفعہ جاتے تھے۔ تہجد ہم پہ واجب نہیں ہے، رسول پہ واجب تھی، تو رسول اکرم 6 دفعہ مسجد میں جا رہے تھے۔ تو روزانہ جو 6 دفعہ مسجد میں جائے تو مہینے میں کتنی دفعہ جائے گا؟ ہاں 180، اور 180 کو اب 2 سے ضرب دو تو 360 بن جائیں گے۔ تو 360 دفعہ ایک مہینے میں رسول نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھے اور اس دروازے پہ سلام کیا، اور پھر 360 دفعہ نہیں بلکہ اس کو آپ پھر 6 سے ضرب دیں یا 9 سے ضرب دیں، 6 مہینے کی بھی روایت، 9 مہینے کی روایت۔ تو حضرت نے اتنا عرصہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی عظمت و طہارت کا اعلان کیا، گویا بتانا چاہتے تھے کہ یہ سیدہ میرا مقصد ہے۔ ام ابیہا کے لفظ سے اور اپنے عمل سے بھی یہ بتانا چاہتے تھے۔ اور ایک معنی ہے مرجع، مرجع اسے کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کی طرف پلٹ پلٹ کے آیا جائے۔ یہ ماں کو ماں شاید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ بچے جدھر بھی ہوتے ہیں پلٹ کے ماں کے پاس آتے ہیں، اور جب بچے جب گھر آتے ہیں تو پہلی نگاہیں بچوں کی ماں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور رسول کرم نے یہ بات اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ یہ ام ابیہا ہوا میں نہیں بولا، بلکہ رسول کی سیرت میں تھا۔ سیرت اسے کہتے ہیں جو ایک دفعہ نہ ہو، بار 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 انجام بجا دیا، جو اسے سیرت کہتے ہیں۔ رسول اکرم کی سیرت تھی جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے سب سے آخر میں اپنی بیٹی زہرا سے ملتے، اور جب کبھی مدینہ میں واپس آتے سب سے پہلے زہرا بطول سے ملتے نظر آتے۔ یہ گویا ماں اپنے عمل سے بتا رہے تھے۔ اور ایک ام کا معنی ہے کہ آپ اخروٹ، آج کل سردیاں ہیں نا، اخروٹ کھانے کو دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اخروٹ آپ لیں، توڑیں، توڑنے کے بعد اس کے اندر 2 چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو سخت چھلی ہے نا اوپر، اندر ایک مغز ہوتا ہے، اور مغز کے اوپر ایک نرم سی جھلی ہوتی ہے ان کے اندر، جس میں وہ مغز چھپا ہوتا ہے گویا۔ تو وہ جو نرم سی جھلی ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں۔
تو اس سے کیا معنی حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ ام ابی، ہاں اس سے حضرت گویا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے اگر مجھ تک بغیر سیدہ کے پہنچنا ہے تو اس طرح ہو جاؤ گے جیسے وہ مغز جھلی سے جدا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہاری کیفیت پھر ایسی ہو جائے گی کہ جیسا وہ ایک جھلی کا مغز سے جدا ہونے کے بعد ہو جاتا ہے۔ مجھ تک پہنچنا ہے تو سیدہ زہرا کا واسطے سے ذریعے، اس طریقے اس لیے کہ سیدہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رسالت کا تعارف ہوا، امامت کا تعارف ہوا، وصایت کا تعارف ہوا، ولایت کا تعارف ہوا، اور اللہ نے خود فرما دیا کہ اہل بیت نبوت کو دیکھنا ہے ملائکہ سکان سماواتی، اور رسالت کی کان کو اگر دیکھنا ہے تو وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ باواز بلند صلوات ماں صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بی بی کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کی محبت دنیا و آخرت میں لے کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔